باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ سامعین گرامی، ناظرین محترم، تربیت اولاد کے تیسرے مرحلے میں پہنچ چکے ہیں۔ پہلا مرحلہ مقدماتی تھا، دوسرا مرحلہ انتخاب ہمسر میں آیا، اور تیسرا مرحلہ جب انسان اپنے لیے بیوی کا انتخاب کر لیتا ہے، جب انسان اپنے لیے ہمسر کا انتخاب کر لیتا ہے، جب انسان اپنے لیے ہمسر کا انتخاب کر لیتا ہے اور اس کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کرتا ہے، تو تیسرے مرحلے میں تربیت اولاد اس مقام پہ آتی ہے جب والدین، بیوی اور شوہر اپنے اس بچے کو پیدا کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اپنے اس بچے کو وجود دلانے کے لیے، اس دنیا میں لانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، جس کو ہم بستری کا نام دیتے ہیں۔ تو یہ مرحلہ وہ مرحلہ ہے جہاں سے بچہ دنیا میں آتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں دنیا میں آتا ہے یعنی وہ رحم مادر میں شکل اختیار کرتا ہے۔ وہاں سے تربیت انسان کی تیسرے مرحلے میں پہنچتی ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، روایات کو اگر ہم دیکھیں تو اس طرح کہ اگر والدین چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد صاحب علم ہو، تو ان کے ہم بستری کے ٹائم اور زمان اور مکان کا صحیح ہونا لازمی ہے۔ اگر والدین چاہتے ہیں ہماری اولاد حافظ قرآن ہو، تو ان کی یہ کوشش کرنا کہ دنیا میں ہمارا بچہ آ جائے، اس کوشش کے لیے انتخاب وقت کو صحیح انتخاب کریں۔ اگر والدین یہ چاہتی ہے کہ ہماری اولاد پائے اول کی خطیب ہو، منبر پہ جائے، خطیب بنے، ذاکر بنے، تو ان کو اس کوشش کے لیے صحیح ٹائم کا انتخاب کرنا ہوگا۔ اگر والدین یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد اپنے زمانے کی ابدال اور کتب میں سے شمار ہو، تو ان کو اس کوشش کے لیے صحیح ٹائم کا انتخاب کرنا ہوگا۔ اگر والدین یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد شیطان کی پیروی سے دور رہے، تو ان کو اس کوشش کے لیے آداب کا خیال رکھنا ہوگا۔ اگر اولاد اندھی نہ ہو، اگر اولاد گونگی نہ ہو، اگر اولاد اپاہج نہ ہو، اگر اولاد دوسری بیماریوں میں مبتلا نہ ہو، والدین اگر یہ چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اس کوشش کے لیے صحیح ٹائم اور صحیح جگہ کا انتخاب کریں۔ خلاصے مطلب یعنی ہم بستری میں آداب کا خیال کیا جائے، جو آداب ہمارے دین میں بیان کیے گئے ہیں، جو آداب روایات اہل بیت میں بیان کیے گئے ہیں، جس کو ہم اپنے عقل کی نگاہ سے بھی دیکھیں تو اچھے لگتے ہیں، اور ان کو آج کی میڈیکل نے بھی ثابت کیا ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں جس کو 1400 سال پہلے اسلام نے بتایا ہے، آج میڈیکل اس کی تصدیق کر رہی ہے، بہت ساری چیزیں۔ اسی لیے میں خلاصتاً اشارہ کرتا جاؤں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد اچھی ہو، آپ کی اولاد باعلم ہو، آپ کی اولاد صحیح سالم ہو جسمانی طور پر، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی اولاد حافظ قرآن ہو، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی اولاد عالم ہو، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی اولاد اپنے دور کے کتب اور ابدال میں شمار ہو، تو کھڑے ہو کر ہم بستری نہ کریں۔ یہ گدھوں کا طریقہ ہے۔ رسول کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ کھڑے ہو کر ہم بستری نہ کریں، کہ یہ گدھوں کا طریقہ ہے۔ دوسرے لفظوں میں، دوسرے طور پہ، دوسرے مرحلے میں اس طرح کہوں
اگر آپ چاہتے ہیں اولاد صحیح و سالم ہو، اولاد اچھی ہو، تو بیوی کے ساتھ اس قاعدگی کے دوران، مینسس کے دوران، ایام حیض کے دوران ہم بستری نہ کریں، کیونکہ میڈیکل نے بھی ثابت کیا ہے کہ جب عورت کو مینسس آتے ہیں تو اس وقت سائیکولوجی طور پر، ذہنی طور پر وہ پریشان رہتی ہے، اس وقت اس کو عواطف کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہذا اگر انسان یہ اپنی اولاد کے لیے کوشش کرتا ہے اس ٹائم میں، ایک تو شرعاً حرام کام بھی کرتا ہے، گناہ ہے، دوسرے مرحلے میں اس کی اولاد صحیح سالم ممکن ہے نہ آئے۔ اسی لیے روایات میں یہی کہا گیا ہے کہ دوران قاعدگی، اس ٹائم میں جو ہر مہینے میں کچھ جو ہے نا دن عورت کو وہ لگتے ہیں، اس دوران شوہر بیوی کے نزدیک نہ جائے، وہ جو ہے نا فعل انجام نہ دے، وہ کام انجام نہ دے، اولاد کے لیے کوشش نہ کرے کہ دنیا میں اولاد اس پیریڈ میں آئے، نہیں، اس کا نطفہ اس زمان میں نہ ہو۔ تیسری بات، اگر قمری مہینوں میں دیکھا جائے، اسلامی جو نا مہینے ہمارے جیسے ہیں، جیسے محرم، سفر، تو مہینوں کی پہلی تاریخ میں اولاد کے لیے کوشش نہ کرے کہ میں جو ہے نا اولاد چاہتا ہوں اور وہ پہلی رات ہو یا دوسری رات ہو، نہیں، مہینے کے وسط میں بھی وہ کام نہ کرے، مہینے کے آخر میں بھی وہ کام نہ کرے۔ لہذا اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر آپ مہینے کی پہلی تاریخ، یعنی پہلی رات، چاند رات، اگر آپ یہ کام کرتے ہیں اور آپ کی بعد میں اولاد جو پیدا ہوئی اور وہ مجنون ہو، دیوانہ ہو، عقل نہ ہو اس کے پاس، تو آپ اپنے اوپر ملامت کریں، خدا کو جو نا یہ نہ کہیں کہ خدا نے جو نا یہ اولاد ہمارے لیے پیدا کی ہے، یہ آپ اس کے اسباب بن رہے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے 15 شعبان کے لیے منع کیا گیا کہ 15 شعبان کی رات یہ کام نہ کریں۔ اسی طریقے سے شب عید فطر، شب عید قربان اور دوسرے ٹائموں میں جو کتابوں میں بیان کیے گئے ہیں، منع کیا گیا ہے کہ شب عید، چاہے عید قربان ہو یا عید فطر ہو، یہ کام نہ کریں۔ اچھا، جس کمرے میں یہ کام کر رہے ہیں اس کمرے میں بچہ چھوٹا نہ ہو، یعنی چھوٹا بچہ نہ ہو، یعنی دوسرے لفظ میں کیوں؟ اس لیے کہ بچہ ممکن ہے جاگ جائے یا بچے کے جو ہے نا حواس کام کر رہے ہیں اس وقت، اور وہ گہری نیند میں نہ ہو اور آپ کی آواز سن لے، تو اس سے ہو سکتا ہے کہ جب آپ کی اولاد پیدا ہو، آپ کی اولاد گونگی ہو۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہ کام اگر کرنا ہے تو الگ کمرے میں چلے جائیں، دور چلے جائیں جہاں پہ بچہ نہ ہو، تاکہ آپ کی آواز نہ سن سکے۔ خدا نہ خواستہ اگر آپ نے اس طرح کیا تو ممکن ہے آپ کی یہ اولاد جو اس نطفے سے بنے گی وہ ممکن ہے گونگی ہو۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ ان چیزوں کا خیال کیجیے۔ اچھا، ماہ رمضان کی پہلی رات یہ کام کرنا مستحب ہے، پیر کی رات یہ کام کرنا مستحب ہے، اور کہا گیا ہے کہ اگر پیر کی رات اگر یہ کام کریں اور اس سے جو ہے نا اولاد ہو تو ممکن ہے وہ حافظ قرآن ہو اور اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والا ہو۔ جمعے کے دن دوپہر کے بعد، یعنی عصر کے ٹائم پہ، مغرب سے پہلے اور دوپہر کے بعد، یہ جو ٹائم عصر کا ہے، یہ عصر کے ٹائم پر یہ کام کرنا مستحب ہے۔ اچھا دیکھیں، سب سے جو مہم کام ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس کام کرنے سے پہلے باوضو ہو، باوضو ہونے کے ساتھ ساتھ شیطان سے پناہ مانگے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کر پھر جو ہے نا یہ کام کرے۔ اس کے بعد انسان خداوند متعال سے اچھی اور نیک اور صالح اولاد کی دعا بھی کرے کہ خدایا اگر اس نطفے سے
اولاد ٹھہرتی ہے، اولاد بنتی ہے، تو اس اولاد کو ہمارے لیے، معاشرے کے لیے، دین کے لیے نیک، صالح اور اچھا قرار دے۔ دیکھیں تو اس مرحلے پر انسان اولاد کی تربیت اس طریقے سے کرتا ہے۔ تو یہ ایک مرحلہ ہے اولاد کی تربیت کا۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کی اچھی طریقے سے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔